سب کو شام بخیر. میرا نام سنجیو ہے. میں یہاں لینڈ ماربل کمپنی میں ایڈمن ایگزیکٹو کے طور پر کام کر رہا ہوں. میرے پاس کچھ سوالات ہیں لیکن میں صرف اسلام سے متعلق 2 سوال پوچھوں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام دوبارہ جنم پر یقین رکھتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں خودکشی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ جیسے پاکستان میں یا عرب ممالک میں وہ خود کو دھماکے سے اڑا لیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو مار دیتے ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں جو انہیں اس کام پر اکساتے ہیں؟ کیا وہ واقعی اسلام کی پیروی کر رہے ہیں یا انہیں کون اکسا رہا ہے؟ سر میرا یہی سوال ہے. یہ 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام دوبارہ جنم پر یقین رکھتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں خودکشی حرام ہے. اور پھر پاکستان یا دنیا کے دوسرے حصوں میں لوگ خود کو دھماکے سے کیوں اڑا لیتے ہیں اور اپنی جان لے لیتے ہیں؟ یہ 2 سوال ہیں. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ کیا اسلام دوبارہ جنم پر یقین رکھتا ہے، اگر آپ صرف دوبارہ جنم کے بارے میں پوچھیں تو جی ہاں، اسلام دوبارہ جنم پر یقین رکھتا ہے. ہم کیا مانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں صرف ایک بار آتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں زندگی دیتے ہیں اور تمہیں زمین پر لاتے ہیں، پھر ہم تمہیں موت دیتے ہیں اور پھر اگلی زندگی میں دوبارہ زندہ کرتے ہیں. یہی بات ویدوں میں بھی بیان کی گئی ہے. اگر آپ رگ وید پڑھیں کتاب نمبر 10 تو اس میں پنرجنم کا ذکر ہے. پنر کا مطلب اگلا، جانم کا مطلب ہے زندگی. تو پنرجنم کی بات کرتا ہے اگلی زندگی کے بارے میں، لیکن بدقسمتی سے زیادہ تر ہندو وہ پنرجنم کے معنی کو غلط سمجھتے ہیں. پنر کا مطلب اگلا، جانم کا مطلب ہے زندگی. ہم اگلی زندگی پہ یقین رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں پنرجنم، آپ کہتے ہیں پنرجنم، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن زیادہ تر ہندو وہ ایک فلسفے پہ یقین رکھتے ہیں جسے سمسار کہا جاتا ہے. یہ سنسکرت کا لفظ ہے سمسار، جس کا مطلب ہے پیدائش موت، پیدائش موت. یہ تناسخ کا ایک چکر ہے. پیدائش اور موت کا یہ چکر، یعنی پیدائش موت، پیدائش موت، یا سمسار یا تناسخ ویدوں میں کہیں بھی نہیں ملتا. جو وہ حوالہ دیتے ہیں وہ بھگوت گیتا کے باب نمبر 2 آیت نمبر 22 کی ایک آیت ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جیسے ایک انسان پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہنتا ہے، اسی طرح روح پرانا جسم چھوڑ کر نیا جسم اختیار کرتی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، مجھے بھگوت گیتا سے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بات اپنشد میں بھی مزید بیان کی گئی ہے کہ جیسے کیڑا گھاس کی ایک پتی پر چلتا ہے اور پھر نئی گھاس پر چھلانگ لگا دیتا ہے، مجھے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جہاں تک صحیفوں کا تعلق ہے، اگر آپ وید کا لفظی مطلب لیں تو وہ پیدائش موت کے چکر کے بارے میں نہیں بولتا، بلکہ صرف پنرجنم، اگلی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن ہندو مت کے زیادہ تر علماء اس بات کو سمجھ نہیں سکے. ایک انسان پیدائشی نقص کے ساتھ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ معذور ہو کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ صحت مند پیدا ہوتے ہیں، کچھ معذور پیدا ہوتے ہیں، کچھ امیر خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ غریب خاندان میں پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ یہ ناانصافی ہے. تو خدا کیسے ناانصاف ہو سکتا؟ اسی لیے انہوں نے سنسار کے نظریے کو پیش کیا جو ویدوں میں کہیں بھی نہیں ملتا. ویدوں کو ہندو مت کے سب سے اعلیٰ صحیفے سمجھا جاتا ہے. ہندو صحیفوں میں ہمارے پاس اسمرتی ہے اور ہمارے پاس شروتی ہے. اسمرتی سے مراد وہ صحیفے ہیں جو انسانوں نے لکھے ہیں، اور شروتی وید اور اپنشد ہیں جنہیں خدا کا کلام سمجھا جاتا ہے. اب چونکہ وہ اس کی وضاحت نہیں کر سکے کہ کیوں کچھ لوگ امیر خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ غریب خاندان میں، کچھ صحت مند پیدا ہوتے ہیں، کچھ پیدائشی نقص کے ساتھ، اس لیے انہوں نے سنسار کا یہ نظریہ پیش کیا. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اللہ قرآن میں سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے خلق الموت والحیاتا. یہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ زندگی جو آپ گزار رہے ہیں آخرت کے لیے ایک آزمائش ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے. چاہے وہ بچہ معذور پیدا ہو یا صحت مند، امیر خاندان میں ہو یا غریب خاندان میں، یہ سب چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہیں. جیسے کہ اللہ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں فرماتا ہے، اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28 میں بھی وہ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، اور بھوک سے، جانوں کے نقصان سے، اور اس چیز کے نقصان سے جو تم نے کمائی ہے. اس میں سورہ انفال باب نمبر 8 آیت نمبر 28 کا ذکر ہے کہ آپ کے بچے اور آپ کی بیوی آپ کے لیے امتحان ہے.
اب یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ بچے تمہارے لیے امتحان ہیں. اب اگر کوئی بچہ فرض کریں معذور پیدا ہوا ہے تو یہ والدین کے لیے ایک امتحان ہے. ہو سکتا ہے کہ والدین بہت اچھے ہوں، وہ پرہیزگار ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کا مزید امتحان لینا چاہتا ہو. ان کو ایک معذور بچہ دینے کے بعد بھی کیا وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، یہ ایک امتحان ہے. تو جب بھی کوئی مصیبت کسی انسان پر آتی ہے وہ یا تو سزا ہوتی ہے یا امتحان. جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے وہ یا تو انعام ہوتی ہے یا امتحان. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کچھ برا ہو جائے تو وہ لازمی سزا ہی ہو، وہ سزا بھی ہو سکتی ہے، امتحان بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ انعام بھی ہو سکتا ہے یا امتحان بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ والدین کو آزما رہا ہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں. تو اگر کوئی معذور بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین عام مسلمان ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ کہیں کہ او کیوں میرا ہی بچہ کیوں معذور پیدا ہوا، میرا ہی بچہ کیوں پیدائشی دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوا، اللہ ان کو آزمایا ہے. جو لوگ اچھے مسلمان ہیں وہ کہیں گے اللہ اس وقت کوئی مسئلہ نہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جتنا مشکل امتحان ہوگا اتنا ہی زیادہ انعام ملے گا. بیچلر آف آرٹس کی سادہ گریجویشن پاس کرنا آسان ہے، لیکن ایم بی بی ایس پاس کرنا مشکل ہے. جیسے ہی آپ ایم بی بی ایس پاس کرتے ہیں آپ کے نام کے آگے ڈاکٹر لگ جاتا ہے. ڈاکٹر بس اعلیٰ مقام. امتحان مشکل ہے، عزت سودا ہے. تو اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے. وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے، ہندو کیا کہتے ہیں، ہندو علماء کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پچھلے جنم میں، اپنی پچھلی زندگی میں کوئی گناہ کیا تھا، اس لیے وہ معذور پیدا ہوا. ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور جواز نہیں تھا. اگر آپ اچھے اعمال کریں تو آپ صحت مند پیدا ہوتے ہیں. تو ہندو علماء نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہر جاندار مسلسل بدلتا رہتا ہے. ان کے مطابق ہندو مت کی عالمگیر تعلیم یہ ہے کہ تمام جاندار تمہارے بھائی ہیں. تو کبھی آپ جانور کے طور پر پیدا ہوتے ہیں، کبھی پرندے کے طور پر، کبھی چوہے کے طور پر، کبھی لال بیگ کے طور پر، کبھی انسان کے طور پر. اور انسان سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور وہ 7 بار انسان کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں. تو وہ اس فلسفے کے ساتھ آئے کیونکہ وہ یہ جواز پیش نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بچہ امیر کیوں پیدا ہوتا ہے، یا غریب معذور کیوں پیدا ہوتا ہے، یا صحت مند. اسی طرح جو شخص غریب پیدا ہوتا ہے یہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے. امیر لوگوں کے لیے اسے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. ہر وہ امیر شخص جس کے پاس نصاب سے زیادہ بچت ہو، یعنی 85 گرام سونا، اسے چاہیے کہ ہر قمری سال اپنی بچت کا 2.5% صدقہ میں دے. غریب شخص کے لیے، اس کے لیے زکوٰۃ میں پورے نمبر ملتے ہیں. وہ غریب ہے اس لیے اسے زکوٰۃ نہیں دینی، 100 میں سے 100 نمبر. لیکن ہم کہتے ہیں غریب آدمی کو زکوٰۃ میں 100 میں سے 100 نمبر مل گئے ہیں. امیر آدمی اگر صحیح طرح زکوٰۃ دے تو اسے بھی 100 میں سے 100 نمبر مل سکتے ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس اتنا مال ہے، اس حصے پر زکوٰۃ نہیں بنتی. وہ شاید صرف 50% زکوٰۃ دے تو تمہیں منفی نمبر ملنا ہے. وہ شاید بالکل بھی زکوٰۃ نہ دے. ذرا تصور کریں، فرض کریں ایک سوال کرنے والا ہے. سوالیہ پرچے میں ایک سوال ہے جو بہت آسان ہے. کیا آپ کو خوش ہونا چاہیے یا اداس؟ تو جب کوئی شخص غریب پیدا ہوتا ہے نا، دراصل زکوٰۃ میں اسے 100 میں سے 100 نمبر ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب کا جنت میں جانا امیر سے آسان ہے. ہم کہتے ہیں غریب کتنا افسوسناک ہے، پر ایسا نہیں. زکوٰۃ میں 100 میں سے 100 نمبر. امیر آدمی کو صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، عطیہ دینا ہے، اسے اپنے مال کا حساب دینا ہوگا. تو اسلام میں کیا ہے، ہم اس دنیا میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں اور ایک بار ہونا کافی ہے. مرنے کے بعد قیامت کے دن ہم دوبارہ جی اٹھیں گے. اسے دوبارہ جنم بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اسے پنرجنم کہنا چاہیں تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں. ہم اسے موت کے بعد کی زندگی کہتے ہیں. لیکن یقیناً اگر میں آپ سے صرف بحث کی خاطر اتفاق کر بھی لوں، جیسا کہ ہندو علماء بیان کرتے ہیں کہ کبھی آپ جانور کے طور پر پیدا ہوتے ہیں، کبھی پرندہ، کبھی انسان، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ہر سال کے گزرنے کے ساتھ کیا انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ بھائی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ بن رہی ہے. بہت اچھا. کیا دنیا میں گناہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ میں آپ کی آواز نہیں سن پایا. بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے سر. ہاں؟ بڑھ رہا ہے. بڑھ رہا ہے. انسانوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور گناہ بھی بڑھ رہا ہے. اگر میں ہندو علماء کے فلسفے سے اتفاق کروں تو جتنا زیادہ گناہ بڑھے گا انسانوں کی آبادی کم ہونی چاہیے.
اسی لیے میں اعلیٰ صحیفوں ویدوں کی طرف رجوع کرنے پر یقین رکھتا ہوں. جب میں نے بات کی جو میں نے پہلے چنئی میں دی تھی پہلی پیس کانفرنس کے دوران، وہ 2004 میں تھی، اسلام اور ہندوت میں درمیان مماثلتیں. اور وہاں میں نے دکھایا اور موازنہ کیا کہ ویدوں میں بھی ایک خدا کا ذکر ہے، کوئی بت پرستی نہیں اور سب کچھ. تو ہمارے صحیفوں میں جو چیز مشترک ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ جو سنسار کا چکر ہے، جنم موت، یہ ویدوں میں کہیں نہیں ملتا. یہ ہندو علماء کی فلسفہ ہے جس سے وہ جواز پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جواز نہیں دے سکتے تھے کہ انسان غریب یا صحت مند کیوں پیدا ہوتا ہے، جس کا جواب میں نے آپ کو اسلام میں دیا ہے. جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے، کیا اسلام میں خودکشی حرام ہے؟ کیا یہ ممنوع ہے؟ اگر ہاں تو پھر لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کیا کوئی انہیں اکساتا ہے خودکش حملے کے لیے؟ قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 195 میں فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو قرآن کے مطابق خودکشی کرنا حرام ہے، یہ ممنوع ہے. لہٰذا جہاں تک خودکشی کرنے کا تعلق ہے یہ ممنوع ہے. جہاں تک کسی دوسرے بے گناہ انسان کو قتل کرنے کا تعلق ہے، قرآن مجید سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سوائے اس کے کہ وہ قتل کے بدلے میں ہو یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے ہو، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور اگر کوئی کسی انسان کی جان بچاتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. لہٰذا کسی بھی بے گناہ انسان کو قتل کرنا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسلام میں حرام ہے. تو اگر چاہے وہ خود کو مارے بغیر بم رکھے یا خود کو مار کر بم رکھے، اگر وہ بے گناہ انسان کو قتل کرتا ہے تو یہ حرام ہے. لہٰذا جہاں تک بے گناہ انسان کو قتل کرنے کا تعلق ہے یہ ممنوع ہے. اگر آپ اسے جنگی حکمت عملی کے طور پر استعمال کریں، جیسے کہ جاپانی خودکشی کیا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں ابتدائی طور پر خودکش حملے کا تصور کہاں سے آیا؟ ایک پروفیسر کے مطابق، جنہوں نے ڈائنگ ٹو ون امریکہ نامی کتاب لکھی، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خودکش حملے کرنے والے LTTE تھے، تمل ٹائیگرز. لیکن پھر بھی الزام مسلمانوں پر ڈالا جاتا ہے. مجھے معلوم ہے کیوں، یہ میڈیا ہے. کیا آپ نے کبھی کسی مسلمان کے خودکش حملہ کرنے کے بارے میں سنا ہے؟ سب سے پہلے LTTE تھے، پھر امریکی اور شاید کچھ مسلمان بھی. علی بھیڑوں نے اٹھا لیا ہوگا، لیکن موجد کون تھے؟ لیکن پھر بھی جب خودکش دھماکے ہوتے ہیں تو دہشت گردوں پر مسلمان کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. چند سال پہلے چنئی میں نے دہشت گردی اور جہاد اور اسلامی نقطہ نظر پر بھی ایک تقریر کی تھی. جہاں تک اسلامی نقطہ نظر کا تعلق ہے، خودکش بم حملے کے اس جواب کے بارے میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. لیکن بے گناہ انسان کا قتل اور خودکشی حرام ہے. امید ہے کہ اس سوال کا جواب ملے گا. یہ بہن وندنا کا آخری سوال ہے. آپ کی یادداشت اور گرفت غیر معمولی ہے. کیا بہتر میموری پاور کے بارے میں کوئی ذکر ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ میری یادداشت غیر معمولی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جو یادداشت کے بارے میں بتاتی ہو؟ جہاں تک لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ راز کیا ہے، یا آپ کے پاس کمپیوٹر چپ ہے، یہ راز کیا ہے؟ یہ راز یہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے. اور اپنی دعوتی تربیتی پروگرام میں جو میں اپنے طلبہ کے لیے لیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ 3 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1، قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران 3 باب آیت نمبر 160 میں کہ اگر اللہ آپ کی مدد کرے تو کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ آپ کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو آپ کی مدد کر سکے؟ بس ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں. نمبر 1 ہے اللہ پہ بھروسہ. نمبر 2، قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت باب نمبر 29 آیت نمبر 69 میں کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں کوشش کریں، اگر آپ جد و جہد کریں اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں تو اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا. نمبر 2 ہے محنت. اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء باب نمبر 21 آیت نمبر 7 اور سورہ نحل باب نمبر 16 آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے، اگر آپ نہیں جانتے تو علم والے سے پوچھو. تیسرا ہے طریقہ، وہ طریقہ جو ہم اپنی تربیتی پروگرام میں سکھاتے ہیں.
لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جناب یہ طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تیسرا اور سب سے کم اہم نمبر 1 ہے اللہ پر ایمان۔ دنیا کی ساری تکنیکوں کے ساتھ آپ جانتے ہیں میرے بہت سے شاگردوں نے بیچلر آف آرٹس کیا ہے اور یاد کرنے کی تکنیکیں مثلث اور گھوڑا وغیرہ آزمائی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ مثلث کی تکنیک یہ وہ اور پیگنگ کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں۔ شروع میں وہ اچھے طالب علم ہوتے ہیں، آخر میں وہ سب سے نیچے آ جاتے ہیں۔ اللہ کی مدد سب سے بہترین ہے، کسی بھی پیگنگ یا مثلث یا کسی بھی چیز سے بہتر۔ نمبر 1، آپ اللہ کی مدد کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے راستے میں صحیح کوشش کریں تو کامیابی یقینی ہے۔ کامیابی نہ ملنے کا مطلب ہے کہ آپ کی کوشش میں کمی ہے۔ یادداشت کی تکنیکوں کے بارے میں یہ کم اہم ہے۔ ہمارے پاس 40 دن کا تربیتی کورس ہے اور ماشاءاللہ آپ میرے شاگردوں کو دیکھ کر حیران ہوں گے۔ الحمدللہ وہ سورہ نمبر آیت نمبر تک حوالہ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس دعوت کا تربیتی پروگرام ہے جس میں ہمیں دنیا کے مختلف حصوں سے طلبہ ملتے ہیں اور ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ لیکچر کیسے دینا ہے، سوال و جواب کے سیشن کو کیسے سنبھالنا ہے۔ یہ تربیت اور محنت بھی ہے۔ جہاں تک قرآن کی آیت کا تعلق ہے، اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں ہمیشہ قرآن کی ایک آیت نقل کرتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 28، جس میں کہا گیا ہے یہ ایک دعا تھی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اور پیغام پہنچاؤ، اور پیغام پہنچانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جو کہ ہکلاہٹ کا شکار تھے وہ اٹک اٹک کر بولتے تھے۔ اور جو لوگ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں بھی بچپن میں ہکلاہٹ کا شکار تھا۔ اور اپنے خواب میں انسان دنیا کی کسی بھی چیز کا خواب دیکھ سکتا ہے۔ اپنے خواب میں یہ خواب دیکھ سکتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے بہترین سرجن بن جاؤں، لیکن میں یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ میں 25 لوگوں کے سامنے بول سکوں، کیونکہ میں ہکلاہٹ کا شکار تھا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ میں کہتا تھا میرا نام آدھا ہے، وہ میں تھا۔ اب جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں آیا، شاید 10-15 سال پہلے جب میں دعوت کے میدان میں آیا، جب میں نے دعوت دینا شروع کی تو ہکلاہٹ نہیں رہی۔ جب میں عیسائی مبلغین سے بات کرتا تھا تو ہکلاہٹ غائب ہو جاتی تھی۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں مقرر بنوں گا۔ میں اسٹیج پر اس لیے آیا کیونکہ میرے ساتھی کے پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میں آیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور اب میں اسٹیج پہ ہوں، اور اب اللہ کے فضل سے میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لیکچر دیتا ہوں۔ سب سے بڑا اجتماع 1 ملین لوگوں کا تھا الحمدللہ۔ یہ سب قرآن کی اس آیت کی طرف لوٹتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا تو انہوں نے ایک دعا پڑھی، ایک دعا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 28 میں جو ہے، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا مرکز کشادہ کر دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہکلاہٹ کا شکار تھے، میں بھی ہکلاہٹ کا شکار تھا۔ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ تو جن لوگوں تک میں پیغام پہنچا رہا ہوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو یہ دعا ہے جو یادداشت کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اصل چیز اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ دوسرا ہے محنت کرنا۔ تیسرا طریقہ، امید ہے جواب مل گیا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، پیدائش یعنی انسان کا پیدا ہونا، کیا واقعی میں انسان 7 مرتبہ پیدا ہوتا ہے؟ جس طرح یہ ہندو لوگوں کا نظریہ ہے 7 جنم، اور اسی طرح ہر جنم میں جو ہے نا یہ لوگ کچھ عجیب سا ڈونگ رہ جاتے ہیں، یہ بیوقوف لوگ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی جو ہے نا حقیقی بات نہیں ہے، سب کے سب جھوٹے افسانے ہیں۔ انسان کو زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اور اس ایک بار کی جو زندگی اس کو ملتی ہے، اسی میں اس کو پورا اختیار ہوتا ہے۔ اگر چاہے تو یہ اس کو اپنی زندگی میں جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا کر کامیابی اور کامرانی حاصل کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے نا کامیابی اور کامرانی جو ہے نا وہ پھر نہیں مل سکتی۔ اسی طرح اگر زندگی آپ کو ایک بار مل جائے اور اس میں آپ نے اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری تو یقیناً کامیابی آپ کو ملے گی۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے نا
اس پہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو یقیناً آپ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ سوال یہ ہوا کہ کیا اسلام ری برتھ یعنی دوبارہ پیدائش پر یقین رکھتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل، دوبارہ پیدائش پر ہمارا ایمان ہے، جس طرح ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں والبعث بعد الموت، یعنی ایک زندگی اس دنیا میں، اور جب اس دنیا کے بعد قبر کی زندگی جب وہ ختم ہو جائے تو پھر آخرت میں یہ تمام انسان دوبارہ زندہ ہوں گے، اور اسی کو ابدی زندگی بھی کہتے ہیں۔ اس پر ہمارا یقین ہے۔ اس طرح نہیں جس طرح ہندو اس دنیاوی زندگی میں 7 بار پیدا ہونا کہتے ہیں، تو یہ ایک غلط عقیدہ ہے۔ ری برتھ سے مراد یہ ہے کہ انسان کا قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہونا، اور پھر وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ اگر آپ جنت میں ہوں گے تو ساری عمر جنت کے لیے، اور اگر آپ اللہ نہ کرے جہنم میں ہو تو ساری عمر پھر جہنم۔ ہاں، اس مسلم کی بات الگ ہے، مسلمان اگر کسی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے تو اس کا کچھ وقت وہاں پر ہوگا، پھر ایمان کے ساتھ جس کی اس دنیا سے خاتمہ ہوئی ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہماری جو زندگی کا خاتمہ ہو وہ ایمان کے ساتھ ہو، اور ایمان کامل کے ساتھ ہو۔ تو سوال یہاں پر ری برتھ کے متعلق ہوا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے یقیناً بہت تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔